أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. جن آیات کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے اور آیت نمبر 6 تک تین آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات زندگی کا بیان شروع ہوتا ہے، اور آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا ایک خواب سنایا تھا، اور وہ خواب یہ تھا قرآن کے الفاظ میں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا، اور اپنے سامنے اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے ان کو دیکھا۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، اور یہ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سننے کے بعد اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ان کو مت بتانا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب سن کر وہ تمہارے خلاف کوئی سازش رچے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور یاد رکھنا بیٹا کہ یقیناً شیطان انسان کا صریح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ چند باتیں ذرا توجہ طلب ہیں، غور طلب ہیں۔ ایک تو باپ اور بیٹے کا جو مکالمہ یا گفتگو ہے اس کا انتہائی مہذب انداز۔ بیٹا
یا ابتی کہہ رہا ہے بات کہنے سے پہلے، ابو جان، اور باپ اپنے بیٹے سے بات شروع کرنے سے پہلے یا بنئی کہہ رہا ہے۔ یہ دو طرفہ شفقت اور محبت، ادب اور احترام، یہ ایک مہذب طرز گفتگو ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، سیکھنے کے لائق۔ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ میں جھلکتی ہے۔ اگر دل میں محبت ہے، شفقت ہے، تو وہ لفظوں میں ضرور منتقل ہوتی ہے۔ اگر دل میں ادب اور احترام ہے، عظمت ہے، تو وہ بھی طرز گفتگو میں یقیناً مترشح ہوتی ہے۔ زبان دل کی کیفیت کی ترجمان ہے، اس لیے بات چیت کرنے کے مہذب انداز کو معمولی مت سمجھیں اور فضول قسم کی تعویلیں نہ کریں، یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ دل کی کیفیت کا اندازہ الفاظ سے ہی ہوتا ہے۔ قانونی تعویلوں سے کام چلا کر اور بحث کر کے کہ نہیں میری مراد یہ تو نہیں تھی، یہ غیر فطری طریقہ ہے، مصنوعی اور بناوٹی طریقہ ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ ایک بیٹا وہ خواب اپنے باپ کو ہی سنا رہا ہے، بیٹا بھی اس خواب کو کچھ غیر معمولی قسم کا خواب محسوس کر رہا ہے، اور بیٹا یہ جانتا ہے کہ میرے والد ماجد صاحب نظر ہیں، صاحب دل ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ سمجھدار ہیں اور گہری سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ بیٹا جو اپنے باپ کو کم سمجھ سمجھے کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ بہت سی ڈگریاں لے سکتا ہے، اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن شرافت اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی۔ یوسف علیہ السلام نے سراپا محبت اپنے والد ماجد سے اپنے اس خواب کا ذکر کرنا ضروری سمجھا، اس امید کے ساتھ کہ مجھے صحیح رہبری ملے گی۔ چھوٹوں کو کبھی اپنے بڑوں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ سمجھدار سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لڑکے جو عالم دین بن جاتے ہیں وہ اپنے اس باپ کو جو عالم دین نہیں ہے بہت حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اپنے باپ اور ماں کو حقیر سمجھنے کا کتنا بڑا غلیظ گناہ پروان چڑھ رہا ہے۔ باپ اگر ان پڑھ بھی ہے اور بیٹا IAS آفیسر بن جائے یا شیخ الحدیث بن جائے، اسے اگر اس کے اندر شرافت ہے اور تکبر نہیں ہے تو اسے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے بنسبت بہت نادان اور کم سمجھنا چاہیے، اور باپ کو اپنی بنسبت زیادہ سمجھدار اور زیادہ تجربے کار سمجھنا چاہیے۔ سمجھ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو کتابوں سے نہیں آتا، سرد و گرم حالات کے تجربوں سے آتا ہے۔ پھر اب باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو غیر معمولی
اہمیت اور مستقبل کے بارے میں کچھ بہت ہی زبردست اشارے سمجھ کر اور اپنی گھریلو جو حقیقتیں تھیں، سچائیاں تھیں، ان کو پیش نظر رکھ کر بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ خواب سنانا مت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 ایک ماں سے تھے، 2 دوسری ماں سے تھے، دوسری اہلیہ سے۔ اور یہ قدرت کی تقسیم ہے کہ دوسری اہلیہ سے جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان کا والد کا رجحان غیر اختیاری رجحان اور توقعات یوسف علیہ السلام سے وابستہ تھی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کا مستقبل کچھ اور ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ میرا بیٹا یوسف جو ہے یہ لکھپتی کروڑپتی بن جائے گا اور باقی بچے معاشی اعتبار سے اتنی ترقی نہیں کر پائیں گے، تو میرے بڑھاپے کا سہارا یوسف بنے گا۔ یہ نہیں ان کی ریڈنگ تھی یوسف کے مستقبل کے بارے میں۔ یوسف کے مستقبل کے بارے میں اتنا ضرور یعقوب علیہ السلام کو اندازے ہو گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے اس بچے کا انتخاب ہو چکا ہے اور اس کو گہری سمجھ اور علم و حکمت کے نادر اور انمول خزانے ملیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اس طرح کے باپ تھے کہ ان کے نزدیک دنیا کی سب سے اونچی مایا درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ اونچی مایا علم و دانش ہے، دور تک دیکھنے والی نظر ہے، پاکیزہ کردار ہے، خدمت خلق کی تمنا اور توفیق ہے، عالی ظرفی ہے۔ اور وہ باپ اپنی فراست سے اور اپنے دل کی آنکھوں سے یوسف علیہ السلام کے اندر یہ سارے جوہر دیکھتا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے جیسے میرا بیٹا یوسف بڑا ہوگا، یہ جو اس کے اندر کردار کے خوبیاں چھپی ہوئی ہیں یہ نکھر کر سامنے آئیں گی۔ ایک عام باپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ میری اولاد میں سے اس کے اندر کچھ جوہر زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے۔ ایک عام باپ محسوس کر لیتا ہے تو یعقوب علیہ السلام تو غیر معمولی بصیرت اور روحانی نظر رکھنے والے شخص تھے، بہت عظیم اور تاریخی شخصیتوں سے ان کی وابستگی تھی۔ وہ ایک ایسے باپ کے بیٹے خود تھے جس باپ کے ذریعے سے پوری دنیا کی آبادی کے بڑے حصے کی رہنمائی کا کام ہوا تھا، انجام پایا تھا، اور رہنمائی کا منصب ان کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملا تھا۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ 2 ایسے خوش نصیب بھائی تھے اور ایک عظیم ترین باپ کے فرزند تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو 2 عالمی مرکزوں کی ذمہ داری دی گئی، جس مرکزوں میں بیٹھ کر وہ انسانیت کی بے لوث خدمت اور پرخلوص رہنمائی کا کام انجام دے رہے تھے۔ پوری دنیا انسانیت کی رہبری 2 مراکز سے ہوئی، ایک بیت اللہ سے جو مکہ مکرمہ میں ہے اور ایک بیت المقدس سے جو فلسطین میں ہے۔
بیت المقدس کے مرکز کی تولیت، اس کی تاسیس اور تولیت کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق کے ذمے ہوئی تھی، اور بیت اللہ کی تولیت کی ذمہ داری اور وہاں سے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت اسماعیل کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ تو یہ دو تاریخ ساز شخصیتیں تھیں، عہد ساز شخصیتیں تھیں، اور دنیا کی سب سے عظیم محسن شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت یافتہ یہ دو رہنما تھے انسانیت کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گویا کہنا چاہیے کہ بیت المقدس کے مرکز سے اس خدمت کا رہبری کا کام انجام دے رہے تھے جس کا جامع ترین عنوان نبوت و رسالت ہے۔ تو اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے اور اس خاندانی پس منظر کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو جتنی بھی سمجھداری، بصیرت، فراست ملی ہو وہ کم ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں قرآن مجید میں اور سورہ یوسف میں جو اشارے آئے ہیں، جو آگے چل کر انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر عرض کیے جائیں گے، ان کی کچھ تفصیل پیش کی جائے گی، اس سے ایک ایسی مدبر کم سخن شخصیت کا ایک قیافہ سامنے آتا ہے۔ تو غور کر کے کوئی تنہائی میں اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا کوئی اسکیچ بنائے، کوئی ایک ذہنی خاکہ بنائے، تو ایسا ایک مدبر شخص، یہاں ایک دور اندیش، بہت کم بولنے والا اور بہت زیادہ سمجھنے، دور تک کی حقیقتوں کو دیکھنے والا، محسوس کرنے والا، ایک پرسکون دل و دماغ کا مالک، ایک انتہائی بھاری بھرکم شخصیت، ایک لمبی مدت تک زندگی کے سرد و گرم کا تجربہ کرنے والا، ایک ایک بات کی تہ تک پہنچنے والا، ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر چھپے ہوئے اشاروں کو محسوس کرنے والا، اور ایک ایسا شخص جو اپنے ارد گرد کے افراد کی حقیقت کو پہچانتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے مگر اظہار نہیں کرتا، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ان کو بھی جن کو کوئی بہت بلند مقام کا اور بہت منفرد کردار کا حامل نہیں سمجھتا، بلند معیاری شخصیتیں ان کو نہیں ملی ہوتی، ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، اور جو غیر معمولی بلند کردار کے حامل اگر کوئی ہے تو اس کو بھی اس کے رتبے کے حساب سے ڈیل کرتا ہے، ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ میں الفاظ صرف ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، میرے ذہن میں معانی کا ایک سمندر ہے۔ ایک ہیڈ آف دا فیملی کون سب سے کامیاب ہوتا ہے؟ ایک بزرگ خاندان، ایک سربراہ خاندان وہ کامیاب ہوتا ہے۔ مثلاً اس کے 4-6 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، گھر کے اندر وہ سب کی صلاحیتوں میں تفاوت دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری یہ اولاد، میری یہ اولاد، میری یہ اولاد، یہ کس کوالٹی کی ہے، یہ کس کوالٹی کی ہے۔ تو معاملات میں تفریق نہیں کرتا، وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، سب کی کھانے، روٹی، کپڑے، مکان کی فکر کرتا ہے، ایک باپ کی حیثیت سے تربیت بھی کرتا ہے،
اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس اولاد میں کچھ زیادہ ہی جوہر ہے اور ان میں کچھ کم ہے، تو معاملات میں تفریق تو نہیں کرتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہو کہ وہ کسی کے اندر چھپے ہوئے کچھ خصوصی صلاحیتوں سے ناواقف ہو، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب ناواقف نہیں ہوتا تو ناقدری بھی اس کے سرزد نہیں ہوتی۔ یہ بزرگ کامیاب باپ اور کامیاب ماں کی کچھ خاص علامتیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ بہت سے باپ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اتنی گہری باتیں سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ جانتی ہی نہیں۔ چنانچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے باپ کے اولادوں میں سے کوئی ہیرا چھپا ہوا ہو اور اس ہیرے کی چمک دمک ظاہر نہ ہونے پائے، چھپی رہ جائے، دبی رہ جائے اور ایک قیمتی موتی ضائع ہو جائے۔ اور یہ بات جو میں نے چھوٹے خاندان کے سربراہ کی ہے، یہی اداروں کے سربراہ کا حال ہے۔ کسی انسٹیٹیوشن کو چلانے والا، کسی ادارے کو چلانے والا، کسی جماعت کا سربراہ، کسی پارٹی کا لیڈر، کسی تحریک کا قائد، اس کے اندر بھی اگر یہ جوہر ہو کہ اپنے ادارے کے مختلف مزاج لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا رہے اور ایک ٹیم کی حیثیت سے سب کی قیادت کرے اور سب کی پوشیدہ یا خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا رہے، تو وہ بہت کامیاب لیڈر ثابت ہوتا ہے، اور اس کی قیادت میں چلنے والی جماعت یا ادارے یہ بہت ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اشارے میں نے کیے ہیں، وہ کہ سننے والوں اور سننے والیوں میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کے فیڈ بیک سے بہت دل خوش ہوتا ہے کہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس کو سمجھنے والے اور سمجھنے والیاں بھی سننے والوں اور سننے والیوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ وعلی نبینا الف الف سلام، انہوں نے اس خواب کو سنتے ہی یہ محسوس کیا کہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یوسف عظمتوں کی ان بلندیوں تک پہنچے گا کہ نہ صرف یوسف کے اور بھائیوں کو بلکہ ہم کو بھی، ہم دونوں کو بھی، یعنی والدین کو بھی گویا یوسف کی عظمت کو تسلیم کر لینا پڑے گا اور اس کی بڑائی کا اعتراف کر لینا پڑے گا۔ جیتے جی اس مقام تک یوسف کو پہنچنا ہے، اللہ نے یوسف کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ خواب اگر بھائیوں کو، یوسف کے دوسرے بھائیوں کو معلوم ہو گیا، جو آج کل ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ سوتیلے بھائی تھے، تو وہ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس خواب کی حقیقت کو ایک حد تک میرے دوسرے بیٹے یوسف کے دوسرے بھائی، سوتیلے بھائی بھی سمجھ جائیں گے۔ خواب کی تعبیر کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آخر وہ جو بیٹے تھے وہ بھی تو اسی خاندان نبوت کے فرزند تھے، تو وہ جو ایک نسلی صلاحیت ان کے اندر تھی، خواب کی تعبیر کو سمجھ لینے کی صلاحیت ان کے اندر بھی تھی۔ بہت غور کیجئے گا، تو یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ یہ خواب جب میرے وہ والے بیٹے سنیں گے، یوسف کے وہ بھائی، تو ان کو
سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خواب یوسف کے درخشاں مستقبل اور غیر معمولی بلندیوں تک پہنچنے کی بات جو یوسف کی قسمت میں لکھی ہے وہ ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا ذہن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں شروع سے بدگمان سا ہے۔ جیسے ہی ان کے بھائیوں کی تذکرہ ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بڑے عظیم قسم کے لوگ، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھی نبوت خانواد نبوت کی اولاد تھے اور اسی ماحول کے میں پڑے ہوئے تھے، اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، تو ان کے اندر بھی بہت سے جوہر تھے اور صلاحیتیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان جس کے اندر بہت سی نیکیاں اور خوبیاں ہوں اور نیکیوں کی صلاحیت بھی ہو، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمزوری رہ سکتی ہے، اور وہ کمزوری کوئی بہت ہی نامناسب کام بھی ان سے کروا سکتی ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ جب میرے وہ بیٹے یہ خواب سنیں گے اور اس کا مطلب سمجھ جائیں گے تو وہ یوسف کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس بات کو کہ یوسف اتنا آگے بڑھ جائے۔ ذرا اپنے گھروں کے اندر گھروں کی طرف اور گھریلو زندگی کے مسائل کی طرف اپنے ذہن کو موڑیے۔ کیا ہمارے خاندانوں میں اور گھروں میں اس طرح کے تجربے نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے خاندانوں اور گھروں میں سگے اور سوتیلے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کچھ مسائل نہیں ہوتے؟ یہ ہیں زندگی کی سچائیاں، اور یہیں سے میں اشارہ شروع کر دوں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ما فوق الفطرت اور ما فوق العادہ قسم کی کسی شخصیت کا واقعہ نہیں نظر آتا۔ ان کی زندگی میں وہ مسائل درپیش ہوئے نظر آتے ہیں قدم قدم پر، جو ہم سب کے گھروں میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک انسان، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بہترین واقعہ ہے۔ کاش کہ ہم اس پر غور کرتے۔ اگر کسی شخص کو ایسے تجربات سے گزرنا پڑے کہ مثلاً اس کے گھر میں بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ ماں الگ الگ ہے بھائیوں کی، اور بعض وقت ایک ماں کے سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے بارے میں کچھ اس طرح کے منفی جذبات ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ الگ الگ نفسیات ہر انسان کی ہوتی ہے، اور ہر انسان سے ڈیل کرنا اس کی نفسیات کے مطابق، نہ کہ ہماری اپنی ترجیحات کے مطابق۔ یہ ہے کامیاب طرز تعامل۔ آپس میں انٹریکشن جو گھر میں ہو تو ایک خوشگوار ماحول کیسے بنے، خوشیوں کا ماحول گھر میں کیسے بنے، اس میں اس بات کو بڑا دخل ہوتا ہے کہ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں بھائی کے اندر ذرا مجھ سے کچھ جلن ہے، کچھ دوری ہے، یا فلاں رشتہ دار کے اندر کچھ مجھ سے کچھ عجیب قسم کی ایک پھانس ذہن میں ہے اس کے، تو وہ اس سے بھڑکے نہ، غصے میں نہ آئے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بلکہ خود خوبصورتی کے ساتھ اس پہلو پر نظر رکھتے ہوئے اور نظر رکھنے کے باوجود فاصلوں کو بڑھنے نہ دینے کی پوری کوشش کرتے ہوئے خوبصورت طریقے سے ڈیل کرے گا تو بالآخر ایک نہ ایک دن
اس گھر کے اندر رہنے والوں کے اندر سے وہ پھانس بھی نکل ہی جائے گی جو کچھ مدت تک ذرا فاصلے بڑھا کر رکھتی ہے. یہی ذرا سی جو گہری ان باتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کم ظرف شخص موجود ہوتا ہے. اس جملے کو انڈر لائن کر لیجیے گا. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کی یا آپ کی اولاد کی ترقی سے خوش نہ ہو. مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور عورتوں میں ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور عورتوں کے دل کی اس قسم کی سوچ کی وجہ سے مردوں کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے اگر مرد بہت زیادہ سمجھدار نہ ہو. اب اس کے آگے چلیے. یعقوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بیٹا اس کو اپنے بھائیوں کو مت سنانا یہ خواب، اور اگر سنا دو گے تو خطرہ ہے کہ وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے. یہاں پر رکے نہیں، وہ ایک جملہ اور فرمایا. سلام ہو یعقوب علیہ السلام کی گہری سمجھ پر. ان الشیطان للانسان عدو مبین. یہ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اکبر. جس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف اپنے اس خواب کو بھائیوں کو مت سنانا، اس وقت ان کے دل میں ایک اندیشہ بھی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات کو سن کر یوسف بدگمان ہو جائیں اپنے بھائیوں سے. تو فوراً کی توجہ موڑی کہ بیٹا ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑانے والا شیطان ہوتا ہے. تو اگر تمہارے بھائی کچھ اس بات کو سن کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں تو اپنے بھائیوں کو قصوروار مت سمجھنا. اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپس میں تعلقات کا بگاڑنے والا اصل مجرم شیطان ہوتا ہے. تو گویا اپنے ان بچوں کی طرف سے عذر بھی پیش کر دیا. سلام ہو یعقوب علیہ السلام. کیا گہری بات کہی. کیا ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر آپس کے اندر جب مسائل ایسے آتے ہیں تو شیطان ہم کو یاد آتا ہے؟ ہم آپس ہی میں جھگڑے کو طول دیتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو اس وقت میرے بھائی کو مجھ سے بدگمانی ہوئی ہے، یا یہ تم کا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، یا مثلا میری بھابھی کا رویہ کچھ اس طرح کا ہے، یا میرے فلاں سوتیلے بھائی کا یہ رویہ ہے، تو یہ تو بھائی اصل میں شیطان ہے جو ہم دونوں کے اندر دوری پیدا کر رہا ہے. اس لیے میں اگر بھائی سے مزید شاکی اور بدگمان ہو گیا تو گویا میں نے تو شیطان کی مدد کر دی. اس کی کوشش کو کامیاب کرنے میں میرا اچھا خاصا حصہ لگ گیا. تو ادھر سے اگر کچھ شروعات ہو تو میں اپنی طرف سے بہتر رویے کے ذریعے اس کو رپلائی دوں، تب تو شیطان کی کوشش ناکام ہو پائے گی. پھر یہ نہیں کہا کہ شیطان اے یوسف تمہارا دشمن ہے، یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ انسان کا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. یہ جو انسانوں کے درمیان ایک گھر کے اندر رہنے والے انسان ہوں یا باہر، بہرحال ان کے درمیان آپس میں جھگڑا کرانے کا جو کام ہے وہ شیطان کرتا ہے. لہذا جو انسان تمہاری مخالفت کر رہا ہے اس کو دشمن مت سمجھنا. اصل دشمن تو کوئی تیسرا ہے، اور وہ تیسرا ہے جو بھڑکاتا ہے لڑائی کو. لہذا دشمن شیطان کو سمجھنا. جب تم شیطان کو دشمن سمجھو گے تو جو انسان دشمنی تمہاری کرنے لگا وہ شیطان کے آلے کار بن گیا انجانے میں، اسے خبر بھی نہیں ہے. اس کو بالکل احساس نہیں ہے کہ شیطان اس کو اس راستے پر چلا رہا ہے اور اس کو تم سے لڑا رہا ہے. انتہائی بلند سطح تک انسان کی سوچ پہنچ جاتی ہے اسی لمحے جس لمحے شیطان کی کارستانیاں اس کو یاد آتی اور اس کا خیال شیطان کی شرارت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو سامنے والا جو بھائی ہے
انسانی بھائی، اس سے اس کا ذہن صاف ہو جاتا ہے، اور وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بھائی کو شیطان کے نرغے سے نکالو، اس کے گرفت سے نکالو۔ اور اگر میں نے اینٹ کے جواب پتھر سے دیا تب تو میں نے فردر اس کو شیطان کی طرف دھکیل دیا، اور اگر میں نے اینٹ کا جواب پھول سے دیا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا، تب امید ہے کہ وہ شیطان کے چنگل سے آج نہیں تو کل ضرور نکل آئے گا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ان کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات اور کہی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ بہت ہی ایسی گہری باتیں ہیں کہ میں اس کشمکش میں پڑ جاتا ہوں کہ ان گہری باتوں کو کس طرح آسان لفظوں میں ادا کروں کہ آپ سب کی سمجھ میں بھی آئے، اور ان باتوں کی گہرائی اور یہ جو حکمت اور دانشمندی کے موتی حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے، آپ ان کے حسن کی داد دے سکیں، ان موتیوں کے حسن کو محسوس کر سکیں۔ یعقوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جس طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ تم کو کچھ ایسی عزتیں دے گا کہ ہم سب تمہاری بڑائی مان لیں گے، اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ تم کو بہت گہری سمجھ بھی دے گا، اور ایسے علوم تم کو عطا کرے گا جو عام طور پر ہر کس و ناکس کو عطا نہیں ہوتے۔ تو بلندی شان بھی ملے گی، اور ان بلندی شان سے بھی آگے چل کر ایک ایسی سمجھداری ملے گی تم کو تمہارا ایک انتخاب ہوگا، نبوت و رہنمائی کے منصب پر تم کو فائز کیا جائے گا۔ یجتبیک ربک، جس طرح تم کو عزتیں ملیں گی، جن عزتوں کے ملنے کے احساس کی وجہ سے بھائی تم کو راستے سے ہٹانا چاہیں گے یا سازش کریں گے تمہارے خلاف، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بہت غیر معمولی علوم بھی عطا کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام ایسے حقیقت شناس انسان ہیں کہ وہ عہدہ و منصب ہی کو سب سے بڑی چیز نہیں سمجھتے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑے منصب سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے علم، سمجھ، ہر بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت۔ واللہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا اور کسی بھی مسئلے کے حل، آخری یقینی حل کو دریافت کر لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اربوں اور کھربوں ڈالر کا سرمایہ اس کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ تو تم کو دونوں طرح کی نعمتیں ملیں گی، اور خاص طور پر تم کو جو نعمت ملے گی، جو اس نعمت کا صراحتاً انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، وہ تو صرف اسی کے اندر چھپا کر انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے خلاف سازشیں کر دیں گے تمہارے بھائی۔ الفاظ نہیں کہے انہوں نے کہ تم کو بادشاہت ملے گی، حکمرانی ملے گی، یہ نہیں بولا انہوں نے، اشارہ کر دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی نعمت جو تم کو ملنے والی ہے اس کا انہوں نے صراحتاً ذکر کیا، اور دو الفاظ سے ذکر کیا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ،
جس طرح یہ عزت کی نعمت ملے گی، اسی طرح اس سے بھی بڑی نعمت تم کو ملے گی کہ تم کو اللہ تعالیٰ چن لے گا۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کسی بلند مقام کے لیے چن لے، انتخاب کر لے، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے، اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہو سکتا ہے۔ اور تم کو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تم کو باتوں کی گہرائی اور تہ تک پہنچنے کی سمجھ عطا کرے گا، جس کا ایک حصہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہے، لیکن وہ کل نہیں ہے۔ تاویل الاحادیث کہا ہے، تاویل الرؤیا نہیں کہا۔ تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ ہر بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت تم کو دی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ قوموں کے مسائل کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ قوموں کے لیڈران بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ سطح کے اوپر ہی سوچتے رہتے ہیں اور لڑائی کی آگ بھڑکتی چلی جاتی ہے قوموں کے درمیان۔ ایک کامیاب استاد وہ ہے جو اپنے شاگردوں کی ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی بات سے بڑے بڑے اشارے اخذ کرے۔ ایک کامیاب باپ وہ ہے جو اپنی اولادوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر سے چھپے ہوئے جو ایک زبردست میسیجز ہر وقت آتے رہتے ہیں، ان کو ریڈ کرے اور ڈی کوڈ کرے، ان کو اندر ان کے چھپے ہوئے جو اشارے ہیں ان کو سمجھے۔ تو یہ علم ملنے والا ہے تم کو یوسف۔ حیران ہوں کہ میں اس کو کتنا کھولوں کہ سب کی سمجھ میں آئے۔ دو بھائی ہیں، میں ذرا سا نیچے اتر کر اشارہ کرتا ہوں۔ محسوس کیا کرتا ہے ایک بھائی کہ اس کا جو یہ والا بھائی ہے، یہ اس کی ترقی سے یا اس کی غیر معمولی صلاحیت سے خوش نہیں ہے، اندر سے اس کے اندر کچھ احساس کمتری ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ احساس کمتری جھلکتا ہے باتوں میں، رویے میں، معاملات میں، جائیداد کی تقسیم میں، کاروبار کی شرکت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل میں، جملوں میں جھلکتا ہے وہ احساس، الفاظ میں۔ اب یہ شخص جو ہے اگر یہ بات کی تہ تک پہنچتا ہے تو وہ بات کا بتنگڑ نہیں بننے دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو باتیں اس لیے ہیں کہ یہ احساسات ہیں میرے بھائی کے، تو احساسات اگر ہیں تو میں سے وہ احساسات دور نہیں ہوں گے، بڑھیں گے، جھگڑا بڑھے گا، دوری بڑھے گی۔ اب اگر آدمی سمجھتا ہے کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے جڑ میں، تو میں نقصان برداشت کر لوں لیکن ان کی اس کیفیت کو بڑھنے نہ دوں، وہ آگ کو جو ابھی سلگ رہی ہے بھڑکنے نہ دوں، تو وہ انسان عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ ایسا ظاہر کرتا ہے معاملے میں کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ میرا یہ بھائی بہت بیوقوف ہے، یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، میرے دل میں اس کے بارے میں کیا منفی جذبات ہیں، یہ بھائی سمجھتا نہیں۔ یہ بالکل اللہ والا مسکین ہے، نہ وہ ایسا مسکین ہے، نہ وہ بے خبر ہے، نہ وہ بے حس ہے، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں سمجھ رہا ہوں تو پھر لڑائی بڑھے گی، اور وہ ایسا رویہ بنائے ہوئے ہے کہ خود زیادتی تھوڑی برداشت کر رہا ہے، اور اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ رب جو اس کو دے گا کوئی اسے لے نہیں سکتا، اور میں رب سے لیتا رہوں گا اور مست رہوں گا اپنی زندگی میں، مطمئن رہوں گا۔ ایسا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے
اور بہت ترقیاں اس کی قسمت میں لکھی جاتی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد اپنے بیٹے سے یوسف علیہ السلام سے اس خواب کو سن کر ان کے مستقبل کے بارے میں جو اشارات دیے، کیا ملنے والا ہے بیٹا تم کو، اس میں اور ایک بات کہہ دی، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، فرمایا کہ تم پر اور یعقوب کی خاندان پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ میری فیملی پر اور تم پر جو احسانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا تمہارے اوپر اس طرح جس طرح تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق پر انعام کو مکمل کر چکا ہے. اپنے والد گرامی کا نام لیا اور اپنے دادا حضرت ابراہیم کا نام لیا کہ تم کو ان بلندیوں تک پہنچایا جائے گا، اس مقام تک تم کو پہنچایا جائے گا. جو شجرہ ہوتا ہے، ایک انسان کا شجرہ نسب ہوتا ہے، اس کے اندر جب کبھی کسی تاریخ ساز خاندان کے شجرے پر غور کیا جاتا ہے تو الگ الگ قسم کی عظمتوں پر مشتمل ایک سلسلہ نسب ملتا ہے، آبا و اجداد کا ایک سلسلہ ملتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اس خواب کو سن کر یہ فرمایا کہ یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور تم کو تو اپنے آبا و اجداد کی عظمتیں عطا کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو جو ان کو عطا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو تم کو دے کر تم کو بھی عطا فرمائے. اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، اپنے والد کا نام لیا، اپنے دادا کا نام لیا، اور اپنے بارے میں جب کچھ کہا تو یوں کہا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اپنا نام نہیں لیا، بیٹے یوسف کا نام لیا اور خانوادہ یعقوب کا نام لیا، شخصیت یعقوب کا نام نہیں لیا. یہ ہے ادب گفتگو کا، یہ ہے تواضع، کہ انہوں نے اپنا نام، اپنی ذات کا تذکرہ ان بڑوں کے درمیان کرنا یہ ادب کے خلاف سمجھا. یہ ہے علمی خاندان، جو اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ان کا ظرف، ان کے اخلاق، ان کی حساسیت، ان کی تہذیب کے تقاضوں کا ادراک، کتنی باریک پہلوؤں پر ان کی نظر جاتی ہے. اور سچ ہے کہ جس کی نظر ان باریک پہلوؤں پر جاتی ہو اس کو عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے یہ صرف وہ جانتا ہے. اس لیے کہ 24 گھنٹے اس کو ان لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ جو ان باریک پہلوؤں کو سمجھ بھی نہیں پاتے، ان کا ذہن ان باریک پہلوؤں کی طرف جائے اس کا تو خیر کیا تصور ہے، لیکن کوئی دوسرا ان باریک تصوروں کو بیان بھی کرے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ لطیف احساسات ہیں، میں پھر جو تعبیر دہراتا ہوں، یہ لطیف احساسات ہیں جو عقل و دانش میں پختگی پیدا کرتے ہیں، کردار میں پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، اور انسان کو دل نواز بناتے ہیں، انسان کی نگاہ کو بلندی عطا کرتے ہیں. اور آخر میں جملہ ارشاد فرمایا ان ربک علیم حکیم، کہ رب جو ہے یہ بہت علم و حکمت والا ہے. یہ جو کچھ ہے وہ رب کے خزانوں سے ملا ہے اور مل رہا ہے اور ملے گا. وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ خوب سب کچھ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کب کس کو کیا چیز دی جائے اور کیا چیز کس کو نہ دی جائے. یہ جو تقسیم ہے نعمتوں کی، مراتب انسانیت کی تقسیم ہے، سمجھداری کے درجات کی تقسیم ہے، یہ بڑی حکمتوں کے ماتحت ہے. ان ربک علیم حکیم، یہ ہے ان 4 آیتوں کی تشریح جن کی آج تلاوت کی گئی تھی. یہاں تک گفتگو مکمل ہو گئی. بیٹے اور باپ کی جو پہلی گفتگو ہوئی ہے قرآن کے بیان کی تاریخ سے اگر ہم شمار کریں، جس میں خواب کا ذکر سے گفتگو شروع ہوتی ہے،
یوسف علیہ السلام اپنا خواب سناتے ہیں اپنے والد گرامی کو، اور ان کے والد بزرگوار و عظیم والد اس خواب کو سن کر اشارات کرتے ہیں اور ہدایات دیتے ہیں۔ اور اس سے ایک باپ کو سیکھنا چاہیے کہ اسے کیسی تربیت دینی ہے اپنے اولاد کو، اور اولاد کو سیکھنا چاہیے کہ اس کو اپنے بزرگوں، اپنے خاندان کے بڑوں کو اپنے سے بہت زیادہ سمجھدار سمجھنا چاہیے۔ کسی ڈگری اور کسی حرف شناسی کی وجہ سے گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے، اور اپنے والدین کی تحقیر نہیں آنی چاہیے۔ میں کتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اسی لیے تو خیال ہوتا ہے کہ مدرسے میں تو کم ظرفوں کو زیادہ اوپر تک تعلیم دینی ہی نہیں چاہیے۔ کتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مولوی بن گئے، عالم بن گئے، تقریر کرنے لگے، نماز پڑھانے لگے، اور ان کے ذہن میں آگا ابا تو بیچارے جاہل ہیں، یہ بیچارے دنیا دار آدمی ہیں، انہیں کیا معلوم۔ اتنی تکلیف میں رہتے ہیں ایسے والدین کہ کتنے ارمانوں کے ساتھ انہوں نے بچوں کو عالم اور حافظ اور قاری بنایا، اور اس کے بعد وہ بچہ انہی کو ذلیل سمجھنے لگا، حقیر سمجھنے لگا۔ مجھے امید ہے کہ جتنے وہ لوگ سن رہے ہوں گے جو باپ ہیں یا ماں، ان کو بھی بہت سے اشارے آج کی گفتگو میں ملے ہوں گے، اور جتنے وہ لوگ سن رہے ہوں گے جو اولادیں ہیں، ان کو بھی بہت سے اشارے ملے ہوں گے۔ خالی یوسف علیہ السلام کی شخصیت کی طرف توجہ کو نہ مرکوز رہنے دیجئے، اپنی طرف جھانک کر دیکھیے، اپنا جائزہ لیجئے، دیکھیے کہ کیا یہ خوبیاں ہمارے اندر، آپ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ نہیں ہیں تو دور کرنے کی کوشش کیجیے، ماہرین سے اس کا علاج پوچھیے، اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ انفرادی کوئی دعا کا اہتمام کر لیجئے مجلس سے اٹھنے سے پہلے۔ ہمیشہ صرف اجتماعی دعاؤں ہی کا منتظر رہنا، میں اس رواج کو ذرا سا درست کرنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہا ہوں۔ 2-4 منٹ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگ لیجئے، اور خاص طور پر یہی مانگیے کہ ایسی سمجھداری ہم کو بھی دے دیجئے۔ والدین بھی مانگیں، اولادیں بھی مانگیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔